اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس جتنا علم بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، جہاں لفظ بنتا ہے دینے والا خدا لینے والا مصطفیٰ تو اعتراض کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ۔ فرمایا رب العالمین نے ہم اپنا غیب کا جو علم ہے نا وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے، مگر جن سے راضی ہو جاتے ہیں انہیں تو عطا کر دیتے ہیں۔ عطا کرنے والا کون؟ بولیے، سب بولے، مدینے جاؤ سونے آقا کا دیدار کر کے آؤ۔ عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور فرمایا دیتا اس سے ہوں جس سے راضی ہوتا ہوں، جس سے راضی ہوتا ہوں، اور رب جس کے صدقے راضی ہوتا ہے ہمیں اسے اپنا آقا کہنے کا حکم دیا ہے۔ جس سے رب راضی ہے اسی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جس کو ملا سرکار کے صدقے میں ملا، اور ہم تو رب رحمان کو بھی سرکار کے صدقے میں مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پہچان کس نے کرائی؟ حضور نے۔ ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو گمراہیت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے لوگ تو بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں صراط مستقیم پر حضور نے لگایا ہے، ہمیں جنت کے رستے پر کس نے ڈالا؟ حضور نے لگایا۔ آئیے برادران اسلام، اب اس بات پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں، آئیے حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ چلو حضور سے نہیں پوچھتے، حضور کے صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چلیے تصور میں سرزمین مدینہ کی جانب دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو مدینے کا سفر نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، اور کرم ایسا ہو جائے جب گنبد خضرا کے سامنے جائے میرے امام کے صدقے، جنہوں نے گنبد خضرا کے سامنے کہا یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، ایک دیدار عطا کر دیجئے۔ جب دیدار نہ ہوا تو تڑپ کے عرض کرنے لگے تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں، تو کرم ہوا انہیں بھی دیدار رسول ہو گیا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے۔ چلیے تصور میں مدینے کی گلیوں میں اور مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، آقا کی محفل سجی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے کریم نے آواز لگائی، جس صحابی کو بلایا ان کا نام خالد بن ولید ہے۔ یہ کون خالد بن ولید ہے؟ یہ وہ عاشق مصطفیٰ ہیں جو حضور کے نام پر تو بڑی چیز ہے، حضور کے بال پر بھی جان دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے امام صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کوئی چھوٹی سی بات بتا کر آگے جائیں نا، تو عرض کرتا ہوں میدان جنگ سجا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید موجود تھے، اور سر پر ایک ٹوپی تھی، ٹوپی سر سے اترتے اترتے زمین پہ تشریف لائے۔ جنگ کے میدان میں ایسی چیزیں گر جائیں تو کوئی توجہ، آپ بولے نہیں، کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے توجہ فرمائی۔ لوگوں سے کہا لوگوں میری ٹوپی تلاش کر کے دو۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، ٹوپی کو تلاش کیا، آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا، آپ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ لیا، سر پہ سجایا، جنگ کے اندر مد مقابل کا مقابلہ کر کے دکھایا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی، جنگ مسلمانوں کے نام ہو گئی۔ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہنے لگے خالد
بات یہ ہے جنگ میں ایسی چیزیں گر جائیں تو اٹھائی نہیں جاتی. آج تم نے ایسی ہستی ہو کر جسے مصطفیٰ کریم بھی محبتیں دیتے ہیں، مجاہدین بھی پیار دیتے ہیں، تم نے اتنی سی چیز کے لیے اتنے بڑے محاذ پر اتنا بڑا اعلان کر دیا، کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا تو آؤ میں بتاتا ہوں. یہ میرا کمال نہیں کہ ہر جنگ میں کامیابی میرے قدم چومتی ہے. فرمایا یہ تو حضور کے بالوں کی برکت ہے. خالد جدھر جاتا ہے تلوار چلاتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے، دشمن ڈھیر ہو جاتا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے. وہ حضرت خالد بن ولید بارگاہ مصطفیٰ میں اس لیے حاضر ہوئے کیونکہ آج حضور نے پکارا، اور جس مقام پہ مقام پر بلایا اس مقام کا نام تھا مقام تبوک. کیا نام تھا؟ بولیے. حضور مدینے میں موجود تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور رومیوں نے لشکر کو تیار کیا، ارادہ ہے اہل اسلام کو مٹا دیا جائے، ان سے جنگ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا اور اسلام میں تلوار کی ضرورت نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. سنو، رومیوں سے جو جنگ لڑنے کے لیے حضور نکلے، انہوں نے مسلمانوں پہ کوئی حملہ نہیں کیا تھا، وہ مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں اٹھا کے لے کر نہیں گئے تھے. حضور کو خبر ملی کہ وہ ہم سے لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا تم بھی تیاری کرو تاکہ دشمن کو پتا چلے آقا کے غلام کتنے طاقتور ہیں. اب غلامان مصطفیٰ حضور کے ساتھ چلے، تبوک کے مقام پر پہنچے، اور میرے حضور نے 20 دن 20 راتیں گزاری اور سامنے والے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا. اللہ اکبر. جب حضور نے 20 دن انتظار کیا اور وہ آگے نہ بڑھ سکے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت صحابہ کو حکم دیا کہ ارد گرد کے وہ تمام لوگ جو اسلام کے خلاف کسی بھی محاذ پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر کس کو آواز دی تھی؟ حضرت خالد بن اونچی. خالد بن، یہ بات بھی ایسی ہے کہ یاد کریں گے ایمان بھی تازہ ہوگا اور عقیدہ بھی سمجھ آ جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے بلایا اور بلا کر فرمایا خالد فلاں علاقے میں جانا ہے، ایک شخص ہے وہاں کا بادشاہ ہے، مذہب کے اعتبار سے نصرانی ہے. کیا ہے؟ پوچھی بات یاد کرانی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. بولیے کون تھا مذہب کے اعتبار سے؟ نصرانی ہے. میرے حضرت آقا نے فرمایا بنو کند کا ایک فرد ہے. بنو کند کیا فرمایا؟ ہم کہتے ہیں نا یہ کن ذہن بچہ ہے، اس کن ذہن کے اندر دال منادے ہو جائے گا کند. کیا ہو جائے گا؟ کند. فرمایا بنو کند کا ایک شخص ہے، جاؤ اس کے خلاف محاذ کھڑا کرو. فرمایا حضور نے اس کا نام اقدیر بن عبد الملک ہے. اقدیر بن عبد الملک. کیا نام بتایا میں نے؟ اقدیر بن عبد الملک. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں سرکار نے اس کا شجرہ بیان کر دیا، علاقہ بیان کر دیا، حیثیت بیان کر دی. اب حضور نے جو بات بیان کر دی اس کا تعلق ہمارے حال سے نہیں تھا، کسی اور حال سے ہے. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اقدیر بن عبد الملک کو گرفتار کرنا ہے. وہ کن کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک علاقے کا بادشاہ ہے.
مذہب کے اعتبار سے نصرانی ہے، فرمایا اس کو گرفتار کرنا۔ اے خالد بن ولید، جب تو اسے گرفتار کرے گا وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ گائے کا شکار کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بولے نہیں، یہ بات ابھی ہوئی نہیں اور حضور پہلے سے بیان فرما رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا آقا ابھی تو ہوا نہیں، آپ پہلے سے بتا رہے ہیں، آپ کے پاس تو علم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم پر جماعت صحابہ کو لے کے نکلا، تبوک کے مقام سے اس علاقے میں پہنچا، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، دن کے اجالے جا چکے تھے۔ وہ نصرانی بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ قلعے کے باہر موجود تھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا ایک جنگلی گائے قلعے کی دیوار میں اپنا سر مار رہی ہے۔ اللہ اکبر! آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، توجہ سے بات کو سماعت کیجیے گا، دل کے گلدستے پہ لکھ کر لے جائیے گا، اپنی نسلوں کے عقیدے اور ایمان کو درست کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ یہ بات میں نے حضور کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب میں اس علاقے میں پہنچا، رات ہو چکی تھی، دن کے اجالے سمجھ چکے تھے، لوگوں کو آرام کرنے کی رات کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے لوگ سونے کے لیے بھی جا چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک عورت موجود تھی جو اس کی بیوی تھی، اسے کہنے لگی کیا تو نے ایسا شکار کبھی دیکھا ہے؟ اس نے شکار کی جانب دیکھا، شکار بھی بڑا تکڑا موٹا، اس نے آرڈر جاری کر دیا اے لوگوں میرے لیے سواری تیار کی جائے، گھوڑا لایا گیا، کہا زین بھی رکھی جائے، شکار کا سامان بھی پیش کیا جائے۔ آقا سے محبت کرنے والوں جب وہ سواری پہ سوار ہو کے شکار کرنے کے لیے نکلا، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم بھی اسی مقام پر آئے، ہم نے گھیرا تنگ کیا کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خالد تجھے اس حال میں ملے گا کہ وہ نصرانی بادشاہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے حضور نے کہا تھا ایک انچ بھی اوپر نیچے بات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، اس بادشاہ کا ایک بھائی بھی تھا، وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا تو مارا گیا۔ یہ بادشاہ عقل کے اعتبار سے سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ مجھے قتل نہ کرو، ایک کام کرو مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے لے چلو، میں جب تک نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کروں گا تب تک میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، تم مجھے امان دو۔ اور آپ بادشاہوں کو سمجھتے ہیں وہ کپڑا کوئی ہلکا پھلکا پہنتے ہیں، بادشاہ کپڑا کیسا پہنتا ہے؟ وی آئی پی کپڑا پہنتا ہے۔ ہمارے دور کے بادشاہوں کا یہ حال ہے جو خود کسی نہ کسی کے غلام ہیں، تو بتائیے جو اپنی بادشاہت میں چودھری ہوا کرتے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ اور جن کی اپنی سلطنت ہوتی تھی کسی کو چلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ بادشاہ حضور کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جب آیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جماعت صحابہ اس کے جسم پر دیکھ کر اس کا جبہ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر حضور نے ایسی خبر عطا فرمائی جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آئیے حضرت انس بن مالک سے عرض کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے خادم سے عرض کرتے ہیں اے خادم رسول، آپ نے حضور کی تو 10 سال خدمت کی ہے، بتائیے اس لمحے حضور کے جب لبوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جب یہ منظر دیکھا لوگ اس بادشاہ کے لباس سے حیران و پریشان ہو رہے ہیں، تعجب میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا لوگوں اس کے لباس کی کیا بات، اس کے لباس سے کیا حیران ہو رہا؟ فرمایا حضور نے اس سے بہترین لباس تو اللہ میرے ساتھ بن معاذ کو جنت میں
جو رومال دے گا وہ تو اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ اس کے کپڑے پہ حیران ہوتے ہو، اس سے اچھا کپڑا تو میرے ساتھ کے رومال کا ہوگا، اور جو اسے کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ جیسے میرے حضور کا چہرہ حسین ہے، ایسے میرے حضور کا فرمان بھی حسین ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ کون تھے جن کے جنتی رومان کی بات حضور کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب آپ اور میں اسلام کی تاریخ کو کھنگالیں گے پتہ یہ چلتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مدینے میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پورے قبیلہ بنو اشہل سے کہا کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ اسلام عطا فرمایا۔ فرمایا اسلام آنے کے بعد مجھ پر حرام ہے کہ میں اس سے بات کروں جو میرے آقا پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ صحابہ کا انداز زندگی۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ جملہ کہا کہ جو میرے آقا پر ایمان نہیں لائے گا سعد اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اکبر، حضرت سعد بن معاذ کے ایک جملے کی وجہ سے قبیلے کا ایک بچہ بھی مسلمان ہو گیا، ایک عورت بھی مسلمان ہو گئی، اور ایک جوان بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے مدینے میں اسلام پھیلا، میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو انہیں رومال عطا فرمائے گا وہ رومال بھی اتنا کمال والا ہوگا کہ دنیا کے بادشاہوں سے ان کا کپڑا اچھا ہوگا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت سعد بن معاذ کی ایک بات اور بھی دل کے گلدستے میں سجائیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، سارے بولو مدینے جاؤ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم یہ آرزو کرتے ہیں، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدینے والے۔ حضرت سعد بن معاذ جن کے جنتی رومال کی بات حضور دنیا میں کر رہے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگ میں ان کو زخم لگے سرکار نے ان کے لیے اعلان فرمایا کہ ان کو جنگ کے میدان سے اٹھاؤ اور مسجد نبوی میں لے جاؤ اور مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگاؤ، کیونکہ میں نے اپنے اس غلام کے زخموں پہ خود مرہم لگانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو اٹھایا گیا، مسجد نبوی شریف میں لایا گیا، وہاں ان کے لیے بستر لگایا گیا، انہیں وہاں لٹایا گیا۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی لیکن زخم سے خون نہیں رکتا تھا، روتے تھے۔ سرکار نے کرم کیا، وفادار غلام ہو تو آقا بھی کرم کرتے ہیں۔ حضور نے کرم کیا، جسم کو داغنے کے لیے جو چیز لائی جاتی تھی اسے اپنے رحمت والے ہاتھوں میں حضور نے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سرکار حضرت سعد بن معاذ کے قریب آئے اور آ کر حضور نے جب داغا، رحمت مصطفیٰ کی خیرات ملی، جس زخم سے دوا کام کرنے سے انکار کر چکی تھی، جس زخم کا طبیب علاج کرنے سے عاجز آ چکے تھے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، ید مصطفیٰ کی برکت سے خون بھی رک گیا، زخم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ ٹھیک ہونے کے قریب تھے، سرکار تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں، کہنے لگے یا اللہ تو جانتا ہے میری کبھی بھی یہ تمنا نہیں تھی میں کسی سے لڑوں، میرے مالک میری ایک تمنا تھی
کہ میں ان کفار مکہ سے لڑوں جنہوں نے تیرے محبوب پہ ظلم کیا، تیرے محبوب کی راہوں میں کانٹے بچھائے، تیرے محبوب پر پتھر چلائے، تیرے محبوب کو شہر حرم سے نکال دیا۔ میرے محبوب نے کرم کیا، میرے محبوب میرے دربار میرے شہر میں آئے، انہوں نے اپنا دربار سجایا۔ میرے مالک بدر کا میدان بھی سج چکا ہے، احد کا میدان بھی سج چکا ہے، لگتا ہے آج کے بعد کفار مکہ کبھی تیرے محبوب کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ الہی ایک آرزو تھی، جو نبی کا دشمن ہے اسی سے لڑوں، کسی اور سے نہ لڑوں۔ میرے مالک لگتا ہے آج کے بعد دشمنان نبی کبھی سر نہیں اٹھائیں گے تو لڑنے کا موقع نہیں آئے گا۔ میرے مالک اگر لڑنے کا موقع نہیں آئے گا ایک کرم اور کر دے، میری دعا قبول کر دے، اسی جنگ میں جو زخم لگے ہیں انہی زخموں سے شہادت بھی نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ چشم فلک نے پھر یہ منظر دیکھا، حضرت سعد بن معاذ کے الفاظ ابھی منہ سے ادا ہوئے تھے کہ وہ زخم جو ید مصطفیٰ کی برکت سے ٹھیک ہوا تھا وہ پھٹا، خون اتنا بہا کہ مسجد نبوی شریف کے کنارے پر ایک دوسرا خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں خون پہنچا۔ اندر سے جوان دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قبیلے والوں سے پوچھنے لگے، بنی اشل والوں بتاؤ تو صحیح یہ خون کہاں سے آیا؟ آپ جانتے ہیں جب گلی محلے میں کسی مسجد اور کسی ہسپتال میں خون کی بات ہوتی ہے دنیا دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے۔ جب سب دوڑے، میرے آقا جو غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں، جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، وہ قریب میں تشریف فرما تھے، وہاں سے اٹھے، اپنے غلام سعد بن معاذ کے پاس تشریف لائے، دیکھا حضرت سعد کا زخم پھٹ چکا ہے، کریم نے کرم فرمایا، بالکل قریب آئے، حضرت سعد عشق مصطفیٰ میں ترتے، کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں اے آقا آپ کو رب نے جو پیغام حق دے کر بھیجا تھا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے آقا کے قدموں میں جان دے دی اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں اپنے نبی سے پیار کیجئے، اپنے نبی سے محبت کیجئے، اپنے نبی کے بارے میں اس عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ کس نے عطا فرمایا؟ کس نے عطا فرمایا؟ غیب کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ دینے والا اللہ، لینے والے میرے مصطفیٰ۔ تو کسی دوسرے کو اس معاملے میں زبان چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنا فرماتے ہیں، حاجل کی پناہ مدد مانگ ان سے، حاجل ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، گر قیامت میں انہیں مان گیا۔ قیامت میں ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج حضور کی پناہ لے لیجئے، آج حضور کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، حشر میں حضور دامن میں بھی چھپائیں گے اور جنت میں بھی لے جائیں گے۔ آمین و